ہمارے آج کے مہمان ہیں پروفیسر اختر حسین سندھو، جو کہ پرنسپل ہے گورنمنٹ سول لائن کالج لاہور. اپنی ذاتی زندگی اور جو پیشہ ورانہ امور ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا آپ بھی جانیے. اچھا اختر صاحب، ایجوکیشن کے شعبے میں کیسے آئے آپ؟ مجھے شروع سے لے کے ایک پڑھنا کتاب کے ساتھ تمسک، یہ میرا ایک پیشن تھا. مجھے شوق تھا تعلیم کے ساتھ، میرا ایک تعلق تھا جو اندر سے ایک آواز اٹھتی. تو اس کو اللہ نے میری دعا کو پورا کیا، میری محنت کو جو میری تپسیا تھی اس کو ممکنات کے درجے تک پہنچایا. اور میں آئی بیکیم لیکچرر ان 1993 میں آپ لیکچر بن گئے. بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ میرا تعلق قصور کا گاؤں ہے، کنگن پور کے نزدیک چال کونا. دوسرا ہمارا گاؤں ہے وہ پتوں کی چونیا کے قریب ہے، علی پور چک سے. اس سے بیسیکلی ہمارا تعلق ہے. اور وہاں سے میں نے علی پور سے مڈل کیا، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول چونیا، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول موکل، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول کنگن پور، وہاں سے میٹرک کیا اور اس کے بعد پھر قصور. تو آپ کی فیملی میں بھی لوگ ایجوکیشن کے اندر تھے؟ میرے ابا جی تعلیم میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ بھی میرا سب سے بڑا یہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوگا کہ میرے پتر سپاں دیاں سریاں نہ مدن. یعنی کہ رات کو جب کسان پانی لگاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سانپوں میں ان کو کوئی، تو وہ میرے پتر سپاں دیاں سریاں نہ مدن. تو انہوں نے ہمیں انگیج کیا پڑھائی کی طرف، فلم کی طرف، علم کی طرف. وہ خود بھی بڑی اچھی شاعری، لٹریچر اور یہ ساری چیزوں کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے تھے. تو اس لحاظ سے ہمیں ایک مل گیا. حالانکہ ہمارا جو موری 4-5 گاؤں ہیں ہمارے، وہ سارے ان کا کوئی تعلیم علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. بس اس طرح جس طرح جٹ کلینز ہوتے ہیں اسی لحاظ سے تھا. لیکن ابا جی میں یہ ایک بڑی اچھی تھی، اور شاید اویکننگ ان کا یہ بھی تھا کہ وہ برٹش پیریڈ میں پولیس میں تھے. تو اس لحاظ سے ان کا ایک تھا علم کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ. بڑی خوبصورت گفتگو کرتے تھے وہ. تو شاید اس کی وجہ سے ان کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے اوپر زیادہ تھا. اور پھر ہم سارے بھائی جو ہے وہ پڑھ لکھ کے. اچھا بھی آپ نے بتایا کہ ابا جی کا تعلق جو پولیس سے تھا، لیکن عام طور پہ پولیس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے بچے بھی پولیس میں چلے جائیں. اور اگر ہم عام پاکستان کی سوسائٹی کی بات بھی کریں تو وہ ٹیکا شیکا روب شوب، تو وہ پولیس کے ساتھ لو اینڈ ہیٹ والا ایک تعلق چل رہا ہوتا ہے. آپ اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں لیکن مننا بھی چاہتے ہیں. تو آپ کو فادر نے آپ کے جو تھے کہیں مجبور نہیں کیا، یا آپ کا دل نہیں چاہا کہ یار میں پولیس میں چلا جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، ایکچولی ابا جی تھوڑی دیر رہے ہیں. انہوں نے بس گوبند گڑھ امرتسر میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی. اس کے بعد سول لائنس میں جب وہ ٹریننگ کے بعد یہاں پہ آئے تو میرے دادا جی چودھری قادر بخش ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب زمین تھی اور ابا جی اکیلے تھے ان کے بیٹے. تو پھر ان کو ریزائن کر کے واپس جانا پڑا. اس میں پولیس میں بھی وہ ایتھلیٹ کی حیثیت سے، پلیئر کی حیثیت سے وہ گئے تھے. تو وہ ایک ٹپیکل جو پولیس ہے وہ اس میں وہ نہیں تھے. تو وہ پھر جلدی ہی ٹریننگ کے بعد وہ واپس چلے گئے. اور وہاں پہ پھر انہوں نے اپنا ایک تعلم، پھر طب کا انہوں نے امتحان دیا. اور انہوں نے پھر بہت زیادہ حکیم سردار کے وہ شاگرد تھے، ان کی بہت خوبصورت گفتگو وہ سناتے تھے پتوں کی کے لحاظ سے، امرتسر کی بہت زیادہ خوبصورت. تو ان کا ایز پولیس کے ساتھ ہم ان سے کئی دفعہ گلا بھی کرتے تھے کہ ابا جی آپ پولیس میں رہے ہیں، 47 کے بعد یہاں پہ لوگ جو آئے وہ ان پڑھ تھے، وہ یہاں پہ آفیسر بنے، ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. آپ کا کوئی کولیگ کوئی کسی تو میں نے وہ کہتے ہیں میں پولیس والوں کے ساتھ تعلق رکھ کے کیا کرنا ہے، میں کوئی چور ہوں یا مجھے ان کی ضرورت ہے؟ یعنی وہ ایک پیسیفسٹ انسان تھے، امن پسند تھے، لڑائی کو، فساد کو، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. جو علمیت کو پسند کرتے تھے، وہ خوبصورت گفتگو کو پسند کرتے تھے، لفاظی کو پسند کرتے، میوزک کو پسند کرتے تھے. ہم نے جو کلاسیکل ہے، سیمی کلاسیکل، یہ ان سے جی چیزیں جو ہے وہ سنی تھیں، جو اس دور کی موویز تھیں، اس کے ڈائلاگ وہ ہمیں سناتے تھے. ایک بادشاہ تھا تو وہ کسی سفیر کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، مغل بادشاہ. تو ان کی جو چھوٹی سی بیٹی ہے وہ شور مچا رہی ہے. اب وہ کبھی غصے سے ادھر دیکھتا ہے، کبھی سفیر، اور کبھی ادھر دیکھتا ہے. پھر وہ تلوار نکالتا ہے اور وہ
اپنے محل کی طرف چلتا ہے اور اس کی ماں بچی کی وہ کہتی ہے کہ وہ بادشاہ سلامت سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے، تو وہ اور ہنستی ہے، اور وہ پھر ایوان میں جو ان کے ایک بڑے بڑے ایوان ہوتے تھے اس میں سے آواز اور گونجتی تھی، تو وہ پھر جب وہ آگے جاتے ہیں بڑے غصے کے ساتھ بادشاہ سلامت، تو وہ بچی دیکھتی ہے تو وہ باپ کی طرف دوڑ لگا دیتی ہے، تو اب وہ جو ماں اس کی ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے کہ اب اس کی گردن جو ہے یہ اڑا دیں گے بعد سے، لیکن وہ جب قریب آتی ہے تو وہ اپنے باپ کے جو ہے نا وہ ٹانگوں میں ایسے، تو بادشاہ سلامت نیچے بیٹھ کے تو اس کے ساتھ پیار کرنا شروع. ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ان کا جو ہے نا وہ ایک جو لہجہ ہے وہ بھرا جائے گا نا، اور اس کے بعد آنسو اس پہ آتے تھے کہ اس کی ماں جب آتی تو وہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ شہنشاہ دو عالم بھی تو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، تو یہ اس طرح جو ہے وہ یہاں پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے، بڑی ہارٹ ٹچنگ سی یہ باتیں ہیں ساری. ہاں جی بالکل. اچھا، اور بھی بھائی وغیرہ آپ کے اس شعبے میں آئے یا کسی اور شعبے میں گئے؟ نہیں، میرے بھائی جو ہیں وہ ایک بھائی فوت ہو گئے، وہ تو اس کے بعد جو میرا بڑا بھائی تھا ہی بیکیم ٹیچر ان پنجاب گورنمنٹ، تو یعنی جو تعلیم میں تو رہے لیکن علم کی آگے ان درجات کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا. یہ میں تھا کہ مجھے ایسا شوق تھا کہ جتنی بھی ایک سلسلہ تھا، جتنی بھی مجھے تکلیفیں آئیں یا مشکلات آئیں، میں نے اس میں صرف یہ کہا کہ میں نے ایک نظر رکھی ہوئی ہے. تو وہ بڑا ایک سعد اللہ شاہ کا خوبصورت شعر ہے کہ اگرچہ سعد رستے میں بڑے دلکش جزیرے تھے، مجھے ہر حال میں لیکن سمندر پار جانا تھا. واہ جی واہ. تو وہ سب سے مشکل لمحہ آپ کی زندگی کا کون سا ہے؟ میری زندگی مشکل لمحوں سے بھری پڑی ہے، اور شاید میں اس چیز کو کیٹیگرائز نہ کر سکوں کہ کون سے زندگی میں مشکلات کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ لڑنا، اور یہ میری یعنی یہ شغل ساری زندگی رہا، ساری زندگی یہ چلتا رہا. اچھا، کبھی امن بھی آیا، سکون بھی آیا کہ اب چلیں اتنی اسٹرگل ہو گئی، فیل کیا کہ نہیں اب ٹھیک ہے؟ ابھی ایسا سکون نہیں ہے. جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ خدا تجھے بھی کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تو وہ ایک اضطراب سا جو ہے نا کہ مزید کام کرنے کا، مزید پڑھنے کا، مزید نام پیدا کرنے کا، مزید ریسرچ میں آگے جانے کا، فلاں ایک موضوع ہے اس کے اوپر، تو وہ ایک ابھی وہ اضطراب ختم نہیں ہوا، وہ ابھی اضطراب ہے. اور ابھی یہ ہوتا ہے کہ کاش، مثلا میں کئی دفعہ یہ تجویز پیش کر چکا ہوں مختلف اسکالرس کو یا ایجوکیشنسٹ کو کہ جب انسان فل پروفیسر بنتا ہے تو اس کے لیے حکومت کو بہت زیادہ فیسلٹیز دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے پیک پہ ہوتا ہے، اپنے مطالعے کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، اور اس وقت اس نے ایک نئی کریٹیوٹی دینی ہے، ریسرچ میں ہر چیز میں اس نے ایک کریٹیوٹی دینی ہے، اور اس تخلیق کو، وہ جو تخلیق ہے اس کی، وہ ایکچولی ایسٹ ہے ہماری نیشن کے لیے اور کمنگ جنریشن کے لیے. کتابیں لکھنا، اب دیکھیں یہاں پہ جتنی کتابیں ہیں آپ اس کا پرسنٹیج نکال لیں، میرا خیال ہے 90% سے زیادہ جو فارن رائٹرز کی لکھی ہوئی ہیں جتنی بھی لائبریریز ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور اس سے بھی آگے جائیں، پاکستان ہسٹری کے اوپر کتابیں جو اتھینٹک بکس ہیں وہ فارن رائٹرز کی لکھی ہوئی ہیں. یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ہمارے استاد، اب ہوتا کیا ہے کہ جب فل پروفیسر ہوتا ہے اس کی اولاد بھی جوان ہوتی ہے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، انہوں نے ان کی جو ہے وہ جاب بھی، اس کا بھی کام کرنا ہے، اور انہوں نے ان کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں وہ اس کی زیادہ ہیں، اس کے جو فکر ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے لحاظ سماجی رویے ہیں جن کو انسان ڈسکس نہیں کرتا. سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ انسان اپنے اگر کوئی پریشانیاں ہیں گھر میں تو وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا، وہ بدنامی کا باعث بنتی ہے. ہمارے سماجی رویے ایسے ہیں، تو ان میں وہ چھپ چھپا کے اپنی کر رہا ہے. کیا ہوتا ہے کہ پروفیسر ایک کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے، کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے، کوئی اکیڈمی پڑھا رہا ہے، کسی نے بزنس شروع کیا ہوا ہے.
اب آپ یہ بتائیں کہ ایک پروفیسر ہے, اگر وہ ایک پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہے یا کوئی اور بزنس کر رہا ہے, تو اس نے کیا پروڈکٹیوٹی دینی ہے, وہ کون سی کتاب لکھے گا؟ تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ویسٹ نے کیسے ترقی کی, ابھی بھی ان کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ میں اتنی فنڈنگ کرتے ہیں کہ پروفیسر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ اس کے اوپر کتابیں لکھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایسی چیزیں جانتے ہیں لیکن رواج پذیر نہیں ہیں یہ چیزیں, جس کی وجہ سے ہم نقصان. اچھا پروفیسر صاحب, جب آپ اسٹرگل کر رہے تھے, ایون ہم لوگ بھی جب انسٹیٹیوشن میں تھے, تو ایک لگتا تھا کہ ایک اسٹرگلنگ ماحول ہے, لوگ چاہتے تھے کہ پڑھ کے ہم اپنا کوئی معاشرے میں مقام بنا لیں. لیکن آج کے دور میں اگر جنرلی یا عمومی طور پر دیکھوں تو زور تو بڑا دیا جاتا ہے کہ جی تعلیم بہت ضروری ہے, بچوں کو پڑھنی چاہیے. لیکن یہی بچے جب یا پڑھ لکھ کے زور لگاتے ہیں اور ڈگریاں شگریاں لے کے باہر بھی آ جاتے ہیں, کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ سڑکوں پہ دھکے کھانے شروع کر دیتے ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں آج ان بچوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں, ان امپلائڈ ہیں. تو اس سے پھر جو نتیجہ نکلتا ہے یا ایک پرسیپشن پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر, وہ ہے کہ پھر وہ تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کر کے بھی کیا فائدہ, اس سے بہتر ہے آج تو بلکہ اوپن ہی لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی مکینک بن جاؤ, کوئی اور کام کر لو. ایجوکیشن حاصل کرنے کا کیا ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں نا, یہ نالائق لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بلنٹلی میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ کیسے؟ وہ اس لحاظ سے کہ جب میں نے ایک ایم اے, جب میں انٹر میں تھا تو مشبر حسین سید صاحب میرے استاد محترم تھے فرسٹ ایئر میں. تو میں نے ان سے کہا کہ سر ہمارے آپ کو عربی بھی آتی ہے, ہسٹری بھی آتی ہے, پولیٹیکل سائنس بھی آتی ہے, اور آپ ان سب میں ایم اے کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جو زیادہ ایم اے کرتا ہے نا وہ صاحب علم نہیں ہوتا. ٹھیک, تو میں نے کہا سر ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اتنی ڈبل ایم اے, ٹرپل ایم اے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا, جو ایک ایم اے کرتا ہے وہ ایک خلاصوں سے پڑھ کے کرتا ہے. جب کوئی وہ اس کی کتابیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھی, اس کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی چاہیے, اس میں اتنا اس میں کرنا چاہیے, اس میں آگے جانا چاہیے, اور اس میں اتنا وہ نالج حاصل کرے کہ وہ اپنے آپ کو اوپر لیول کے اوپر جو اپنے آپ کو محسوس کرے. میں نے یہ فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں یہ چیز اپنے آپ میں ایبزارب کر لی تھی جو مشبر حسین سید صاحب نے کہا, اور اسی لحاظ سے پھر میں نے ایم اے ہسٹری کیا. اس کے بعد میں نے کبھی کوئی ایم اے وغیرہ نہیں کیا, اور اس میں یہی تھا کہ پھر ایم فل کیا, پھر میں نے ڈاکٹریٹ کی, پھر میں نے انگلینڈ سے رائل ہالوے یونیورسٹی آف لنڈن سے پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کیا. اچھا, میرے استاد جو ہیں وہ میری خوش قسمتی ہے کہ استاد بہت بڑا جو ڈفرینس ہے نا عام لوگوں سے, وہ استاد آتا ہے. میں نے تھرڈ ایئر میں کہا کہ سر میں شاعری کرتا تھا, فرسٹ ایئر میں تھا جب میں نوائے وقت میں میری پہلی غزل چھپی تھی. تو میں نے کہا سر میں اردو رکھنا چاہتا ہوں, اردو لٹریچر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اردو نہیں آپ نے پڑھنی. سید اظہر علی شاہ کاظمی اس وقت میرے استاد محترم تھے. تو میں نے کہا سر میں اردو, انہوں نے مجھے شوق ہے سر آپ کے سامنے. انہوں نے کہا بیٹا جس میں شوق ہو وہ نہیں پڑھتے. اب آپ دیکھیے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے یہ مزاج جو ہے. انہوں نے کہا جس میں شوق ہو نا سبجیکٹ وہ نہیں پڑھتے. آپ ہسٹری پڑھیں, ارشاد احمد حقانی صاحب وہ آپ کے استاد ہوں گے تو آپ ان سے بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ کیا بات آپ نے کی, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جس میں شوق ہو اسی سبجیکٹ میں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جس کا شوق ہے وہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے کیونکہ وہ آپ کا شوق ہے. آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ہسٹری پڑھیں تاکہ نالج کے جو دوسرے اسپیکٹ ہیں, جو دوسرے خزانے ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں. اس وقت آپ طالب علم ہیں, علم کو سمیٹو جتنا سمیٹ سکتے ہو. تو میرا یہ تھا کہ استاد جس طرح کہہ دیا وہ آخری حرف تھا میرے لیے. تو ہسٹری جو ہے وہ چل رہی, اسی میں مجھے عزت ملی انٹرنیشنل لیول کے اوپر, نیشنل لیول کے اوپر, اور اسی میں میں نے ایکسل کیا, اسی میں مجھے ترقی ملی, اور اسی میں مجھے عزت ملی, اور بہت عزت ملی مجھے. اچھا ایک بات پروفیسر صاحب بتائیے, آج ایک ڈیبیٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ کوشچن آپ کے سامنے رکھوں. میں تھوڑی سی یہ بات مکمل کروں جو کوشچن ہے وہ, بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو آپ نے کہا تھا کہ بھی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے تعلیم, ایک ہوتا ہے علم. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ پڑھ کے آپ امتحان دیں, وہاں سے ڈگری لے لیں تو وہ آپ کی تعلیم ہوگی, آپ تعلیم یافتہ ہو گئے. لیکن صاحب علم ہونا ایک الگ بات ہے. جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اپنی ہمیشہ سپیس کریٹ کرتا ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص نے ایم اے کیا ہے اور اس نے ایم اے کا پورا نالج اس کے پاس ہے اور وہ ڈگری لے کے ویسے پھر رہا ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے.
میں نے 2010 سے یہ پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز لیتا ہوں. کین یو بلیو کہ ہمارے پاس جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو ایم فل ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, وہ 2 فکریں نہیں بول سکتے. اردو نہیں کسی کو آتی, 2 لینگویجز ہمارے پاس ہیں, اردو ہے اور انگریزی ہے, دونوں کسی کو نہیں آتی. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہماری ایک ہے, ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہیں, وہ بے شک کسی کے لیے قابل قبول ہوں یا نہ ہوں, لیکن وہ گورنمنٹ نے اس کو سٹینڈرڈس کو کیا ہوا ہے. اگر اس میں وہ ایکسپرٹ نہیں ہے, ہی ول ناٹ بی سلیکٹڈ. اب وہ پھر جیسے مرضی کہتا رہے جی سفارشیں چلتی ہیں, فلاں چلتا ہے, پیسہ چلتا ہے, یہ اس کی اپنے کتھارسز ہیں. لیکن یہ ایک خدائی حق ہے, اور یہ خدائی جو ہے وہ ایک اصول ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنی اسپیس اس کی خود بخود پیدا کر لیتا ہے. اور اس کے لیے میں جتنی بھی مثالیں دینا چاہوں میں دے سکتا ہوں, کیونکہ آئی بلانگ ٹو فیملی, آئی بلانگ ٹو اے ولیج. تو وہاں کی جو فیملی, جب میں وہاں سے نکلا, میں نے کیسے اپنی اسپیس کریٹ کی, اور کیسے جو ہے وہ میں آگے اخبار میں, پیسے رسالوں میں, تو کیسے جو ہے وہ میں آگے چلتا گیا. وہ میرا ایک ٹیلنٹ تھا کہ جہاں سے میں گفتگو کرتا تھا, جہاں پہ میں کام کرتا تھا, تو وہاں پہ وہ ایک اسپیس کریٹ. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کام کریں گے آپ, ہماری آرگنائزیشن میں کام کریں گے آپ, تو میں اس کے لحاظ سے اور اپنی شرطوں پہ کام کرتا تھا. مجھے یاد ہے ایک رسالے میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی میں صبح سے لے کے شام تک آپ کے آفس میں نہیں بیٹھوں گا, مجھے آپ ٹاسک دیں, وہ ٹاسک میں آپ کا کر دوں گا. تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی کہ آپ نے 3 مہینے میں یہ کتاب پبلش کرنی ہے. میں نے کہا آئی ول ڈو دیٹ, لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ مائی پریزنس ان یور آفس. یہ نہیں ہوگا, میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اور اس میں نے انہیں کیا, اور میں نے پورے ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر ان کو پوری کتاب پبلش کر کے دے دی, جو وہ حیران ہو گیا کہتے یہ تو 1 سال کا پروجیکٹ تھا, دن رات میں نے کام کیا جو ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ, بلکہ پیرنٹس کہتے ہیں جی ٹیچر سے, اسٹوڈنٹ سے یہ ٹیچر نے کام لیا ہے. ہم استادوں کا کام کرتے تھے, ہم استادوں کی کتابوں کی پروف ریڈنگ کرتے تھے. ہمیں فخر آتا تھا کہ استاد ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام کرو. تو ہم نے وہ رسپیکٹ دی ہے, اپنے ٹیلنٹ کو شو کروایا ہے, اور ٹیچر نے ہمیں آگے پھر انٹروڈیوس کروایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بات بتائیں کہ ایک اور بھی میں چاہتا ہوں کہ سوال آپ کے سامنے رکھوں, وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے اور پریکٹیکل فیلڈ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور جو کچھ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے شاید ماضی میں تو وہ کام چل رہا تھا لیکن اب نہیں ہے. جیسے آپ نے ایم اے اسلامیات کر لیا, ایون پی ایچ ڈی اسلامیات میں کر لیا, آپ نے فزکس آپ نے اس میں کر لیا, ہسٹری میں کر لیا, آپ نے اردو میں کر لی, اس طرح کر کے. لیکن اس کا جو یوز ہے پریکٹیکل لائف میں وہ اس طرح نہیں رہا. ماضی میں تو شاید آپ شاعری میں بھی آگے چلے جاتے تھے, ایک ماحول کلچر ایسا تھا. آج سب کچھ پریکٹیکل, اور بات بھی یہ کی تھی جی ٹیکنیکل ایجوکیشن اس کو آگے آنا چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یونیورسٹیوں میں جس تعداد میں ایم اے پاس کروا کے نکال رہے ہیں, جس تعداد میں ہم پی ایچ ڈی نکال رہے ہیں, ان کا پریکٹیکل لائف میں کیا کام ہے؟ دیکھیں زید صاحب, جو ایک کہتے ہیں نا کہ تعلیم یافتہ معاشرہ, اگر لوگ پڑھیں گے تو وہ ایک معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا نا. تعلیم اور علم جس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ جتنے لوگ زیادہ پڑھیں گے اتنے وہ کہیں نہ کہیں اوپر اس کی ایک اپلائیڈ فارم سامنے آئے گی. فار ایگزامپل اگر ایک تعلیم یافتہ ہے تو اس کا بیہیویئر, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا. ہمارے پروفیسر ڈاکٹر اسکندر حیات صاحب بڑا خوبصورت فکرہ بولتے تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں. وہ کہتے تھے کہ ایک بندہ جو تعلیم یافتہ ہے اگر وہ ریڑھی بھی لگائے تو اس کے ریڑھی لگانے کا انداز, اس کی چیز بیچنے کا انداز دوسروں سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے. کہ وہ زندگی کے جو ایک سماجی رویہ ہمارے کیا ہے, جتنا پرابلمس ہیں وہ رویے اس میں کتنا میٹر کرتے ہیں. ایک آفس میں ایک کلرک بیٹھا ہوا ہے یا ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے, بلکہ میں نے تو اپنے ایک کالم میں یہ لکھا تھا کہ اس کو تقسیم کر دینا چاہیے, اس کو تخصیص کر دینی چاہیے کہ جو شخص عوام کے کاموں کو, جائز کام کو روکتا ہے, ہی از ناٹ آفیسر. اس کو پی این کا نام دیں جو مرضی, اور وہ پی این, وہ کلرک جو عوام کے کام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور ان کا کام جلدی کرتا ہے یا کرواتا ہے, تو وہ شخص آفیسر ہے. جس کو نیچرل ایرسٹوکریسی کہتے ہیں امریکن اسٹڈیز میں, جو تھامس جیفرسن اور جان ایڈمز کی آپس میں کورسپونڈنسی تھی. انہوں نے کہا تھی ایرسٹوکریٹ کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھی جس کے پاس بڑی زمینیں ہوں, جو بڑا لینڈ لارڈ ہو, اس کو ایرسٹوکریٹ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں, اس نے کہا نو, نیچرل ایرسٹوکریسی امریکہ کو چاہیے, اس کو امریکہ کو عظیم بنانے کے لیے. نیچرل ایرسٹوکریسی کیا تھی؟ ٹیلنٹ اینڈ ورچو,
کہ ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے اور اس کو ایماندار انٹیگریٹی کا بندہ ہونا چاہیے. یہ دو ایسے ایلیمنٹس ہیں, وہ ایک شخص میں ہوں گے تو وہ آفیسر ہوگا, وہ آگے جائے گا. اور امریکہ میں جب وہ لوگ آگے آئیں گے تو امریکہ ترقی کرے گا. جان ایڈمز دوسرا پریزیڈنٹ تھا اور جو تھامس جیفرسن وہ تھرڈ پریزیڈنٹ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, ہم ایجوکیشن کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. اب ایک ڈی سی لیتے ہیں, اس کے پاس جو اسکواڈ ہوتا ہے گاڑیوں کا, ایک پورا ایک اسکواڈ ہوتا ہے, اور جس طرح اس کے آگے پیچھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ 18 اسکیل میں ہوتا ہے غالباً. اور اس کے بعد ایک پروفیسر آپ لے لیں, اور اس بیچارے کو تو اپنی گاڑی لینے کے لیے یا تو اپنی وہ تنخواہ میں سے کچھ کرے گا, وہ کہنے کا مقصد کمیٹیاں ڈالے گا, یا پھر وہ جیسے آپ نے خود کہا کہ کچھ اور کام کرے گا. تو یہ جو بہت بڑا ڈفرینس ہے. جبکہ آپ دوسری جو قومیں ترقی کر گئی ہیں, ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ ان کے جو تھنک ٹینک ہیں, ان کے جو قابل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ان کو شاید ان چیزوں سے دور کر کے وہ کہتے ہیں آپ قوم کی رہنمائی کریں, اور وہ ان کو ان چیزوں سے نکال دیتے ہیں, ان کو کچن کی. لیکن پاکستان کے اندر جب آپ پروفیسر بن جاتے ہیں تو آپ پھر انہی مسائل کا شکار ہے. اگر جب کوئی سیلری اسٹرکچر بہتر بھی ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہو رہی ہے؟ ایک تو میں جو یہ ٹیچنگ کا پروفیشن ہے اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آپ نے فیسلٹیز کی بات کی, میں فیسلٹیز کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ اگر اس کی جو نیچر آف جاب ہے اس کے لیے, فار ایگزامپل تھانہ ہے, تو اس میں کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے, میں نے ٹریننگ بھی پولیس آفیسرز کو کروائی, کہ اس میں ہم یہ بات کرتے تھے کہ اگر ایک بہت بڑا تھانے کا ایریا ہے, اس میں ایک گاڑی ہے اس کے پاس, اور پھر رات کو ناکہ کیا, پھر اس نے جو ہے نا وہاں کرائم ہو گیا, پھر انہوں نے فون آیا, اب وہاں پہ بھی کرائم ہو گیا, پھر اخبار والے نے لکھ دیا کہ پولیس دیر سے پہنچی, کیونکہ ایک گاڑی ہے ان کے پاس, اور وہ بیک وقت کیسے پہنچ سکتا ہے. پھر وہ کیا کریں گے, پھر وہ کسی جو شہری ہے یا جس کا واقعہ ہے اس کو کہیں گے بھائی جی گاڑی لے کے آئیں, پھر جو ہمیں کھانا بھی کھلائیں, بس سارا کچھ ہے, یہ ہے وہ سارا کچھ کریں گے. اب وہاں پہ انگلینڈ میں یا دوسری جو دنیا ہے, انہوں نے ساری چیزوں نے اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے ان چیز کو بڑا کنفرم کر لیا, بڑا ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کیا محکمے ہیں. اب جو ٹیچرز ہے وہ کانٹریکٹ کے اوپر موسٹلی لیتے ہیں, کہ ٹیچر جو ہے وہ اگر اچھا پرفارم کرے گا تو وہ آگے کنٹینیو کرے گا. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر بن گیا, ٹیچر کیا ہے, ایک اسکیل جو ہے وہ 1 اسکیل کا بندہ جو ہے وہ اگر بھرتی ہو گیا گورنمنٹ میں, آپ ٹل لگا لیں, آپ اس کو نکال نہیں سکتے, اور اس کے لحاظ سے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایسا وہاں پہ ڈفرینٹ سچویشن. ایون اسکول میں امریکہ میں اس دن بات ہو رہی تھی, ایک اسکالر تھی, کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ جو ان کی چھٹیاں اگر ہوتی ہیں نا تو ان کو آدھی تنخواہ ملے گی, اور ان کو ساتھ کام بھی کرنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پہ یہ بہت زیادہ چیزیں. سو پولیس کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, ڈپٹی کمشنر بیوروکریٹس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, ہم بھی ان کی کچھ چیزوں ایسی ہیں کہ جس کے لحاظ سے ان کے جو پریشرز ہیں ان کو دیکھ کے لحاظ سے اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ پیغمبرانہ ہے, یہ پیشہ جو ہے ٹیچنگ جو ہے یہ پیغمبرانہ ہے. پیغمبرانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی جو آسائشات ہیں ان کو قربان کریں اور اپنی پورے فوکس کریں اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر, کیونکہ آپ نے نسلیں تیار کرنی ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ نہ جیسے پہلے استاد تھے ویسے استاد رہے ہیں, اور نہ ہی ویسے اسٹوڈنٹ جیسے پہلے تھے آج وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کی بات ہے کہ اس وقت یہ حال, مثلا میں جب 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ہم ٹیچر ہم سے پیسے نہیں لیتے تھے, اور ہم جو ہے وہ باقاعدہ وہ ہمیں بہت جان مار کے پڑھاتے تھے. اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ امتحانوں کے جو قریب ہوتے تھے تو ہم اپنے بستر وغیرہ اٹھا کے تو وہ ان کی اپنی ٹیچر کی اپنی جو ہے وہ بیٹھک میں چلے جاتے تھے, اور وہاں پہ وہ پھر کہتے تھے کہ اچھا 11 بجے تک پڑھنا ہے, وہ پڑھاتے تھے. اس کے بعد صبح اٹھ کے نماز, اور اس کے بعد پھر وہ پڑھانا شروع کرتے تھے. تو یہ ہے کہ اس وقت ٹیچر کی ایک ڈیڈیکیشن تھی, ایک اڈیرنس تھی, ایک اٹیچمنٹ تھی. لیکن اب وہ نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے کہ جب ایک ہم نے گاؤں کا کلچر دیکھا ہے کہ اس وقت ٹیچر کی اتنی ریسپیکٹ ہوتی تھی کہ آج بھی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ اپنے استادوں کے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھ سکیں. لیکن اس وقت سچویشن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بچے کو ایک چھڑی مار دی یا جھڑک دیا تو اس نے دروازے سے آنے کی بھی کوشش نہیں کی, اس نے دیوار پھلانگی اور اس ٹیچر کو جا کے 2-4 تھپڑ مار دیے, اور اس کے بعد پٹی چلوا دی,
اور اس کی جو ہے وہ انکوائریاں شروع ہوگی اور یہ ہو گیا. اب ایک پٹی چلنے کی دیر ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ پرنسپل ہے, وہ جو بھی ہے, اب اس کا اسی وقت بیڑا گرک ہو گیا. بیڑا گرک ہو گیا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروفیسر اختر سندھی صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائیں کہ دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ میں 2005 میں انڈیا گیا سارک رائٹرز کانفرنس میں. اس کے بعد 2008 میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں وہاں پہ تھا. آئی واز انرولڈ ایز ریسرچ اسٹوڈنٹ. اور اس کے بعد پھر میں انگلینڈ میں گیا رائل ہالوے یونیورسٹی آف لنڈن میں فار پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ. اور پھر میں کانفرنس میں گیا جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ونگ ہے, انہوں نے ویانا میں جو آسٹریا میں. تو یہ میں نے 3 ملک جو ہیں وہ دیکھے. اچھا, سفر آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے, آپ نے کیا سیکھا؟ سفر میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر میں جب لے کے جانا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ اپنے فیلڈ میں جس میں ریسرچ ہے یا ایک اسکالسٹک ایک لائف ہے, تو اس میں مجھے سب سے زیادہ یہ اچھا لگا کہ ایک ایسے ملک میں جا رہا ہوں جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک نامعلوم سے معلوم کی طرف جاتے ہیں. تو میں جب معلوم سے نامعلوم کی طرف گیا تو میری جو منزل تھی وہ معلوم ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری لائف جہاں پہ بھی گئے ہوں تو اس کو خاص طور پہ ان کا کلچر, ان کا رہن سہن, ان کے سماجی رویے, ان لوگوں کو کہ یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, میرے ملک میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کیسے ہیں, یہاں کے پروفیسر کیا. فار ایگزامپل جب میں یہاں پہ رائل ہالوے یونیورسٹی آف لنڈن میں تھا تو وہاں پہ کوئی پروفیسر سے ٹائم لیے بغیر ان کو مل نہیں سکتا تھا, ان کے آفس میں نہیں جا سکتا. میں نے دیکھا کہ ہمارے پروفیسر جو ہیں وہ تو بہت ٹائم دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, ان کے فون بھی سن رہے ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ باقاعدہ ان کو روک بھی لیتے ہیں کہ کوریڈور میں بھی روک لیتے ہیں ٹیچر. تو اتنا ٹیچر ٹائم دے رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو, اس کے باوجود ہمیں جو وہ ایک خاص طور پہ ایک ترقی ہونی چاہیے یا اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں مل ہی نہیں رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ہمارا ٹیچر تو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو پھر اس کے لحاظ سے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اپنے آپ کو اتنا سست ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے نمبر دے دیں, پڑھنا میں نے نہیں ہے, کتابیں میں نے نہیں پڑھنی. اچھا, پھر جو بی ایس پروگرام شروع ہوا ہے ہمارے ہاں جو انٹرنیشنل لیول کا ہے, یہ بڑی اچھی گورنمنٹ کی پالیسی تھی جب اس شروع کیا گیا. لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جو ایم اے میں پروگرام ہوتا تھا وہ 1 سال کے بعد ہم نے امتحان دینا ہوتا تھا یا 2 سال بعد امتحان دینا ہوتا تھا. 9th میں آئے پھر. اچھا, اس میں پلیئر بھی ہوتے تھے, ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا, کھیلتے تھے. کتابیں جن کو شوق ہوتا تھا ٹیچر بتاتے تھے وہ کتابیں بھی پڑھتے تھے. اب اس میں سمپل یہ ہے کہ جب آپ ایک بچہ آتے ہی اسائنمنٹ شروع ہو گئی, ان کی پڑھائی شروع ہوگی, اور اس کے بعد مڈ آ گیا, مڈ کے بعد اس کے بعد فائنل ٹرم آ گئی, اور اس کے بعد وہ پھر جو ہے اگلے سیمسٹر کی تیاری کرے. اچھا, جو ٹیچر ریڈنگس وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں وہ جو ایک تھا مطالعے کا رجحان, سپورٹس ہماری نیچے چلی گئی. تو اس کو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو باقاعدہ آرگنائز طریقے سے بڑے ڈسپلنڈ انداز سے کسی چیز کو, کسی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا, اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیسے کریں. بس یہاں پہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنس میں یہاں پہ ہماری سپورٹس ہیں, یہاں پہ وسیم اکرم, محسن کمال جیسے لوگ جو ہے یہاں پہ کالج نے پیدا کیے. لیکن اب اس چیز کو ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. جو گورنمنٹ ہے, جو ہمارے جو منسٹر ہیں, جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, سیکرٹری ہیں, ڈی پی آئی صاحب ہیں, ڈاکٹر عاشق حسین ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسپورٹس کو ریوائیو کریں. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ مثلا ہاکی کا میں پلیئر رہا ہوں, تو یہاں میں ہاکی کسی وقت جو ہے نا وہ خود کھیلنا شروع کر دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس ہیں. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی ہمارا تو اگلے مہینے امتحان ہے,
ہمارا تو مڈ شروع ہو رہا ہے, ہمارا تو وہ شروع ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی ایڈجسٹ نہیں چیزوں کو کر پا رہے. اچھا, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ ٹائم ایک تو نہیں ملا, دوسرا فیسلٹی اسپورٹس کی فیسلٹی, مثلا آپ کے پاس کھلے میدان بھی نہیں رہے, ایک تو ویسے ہی ختم ہو گیا آپ کا جو کمرشلائزیشن ہوا, آپ کا جو اس وقت اربنائزیشن ہوئی ہے, دوسرا کالجز کے پاس جو تھی گراؤنڈز وغیرہ ان کے اندر بھی اور قسم کے جو آپ پروجیکٹ چلے گئے, تو آپ کے یہاں صورتحال کیا ہے؟ ضیاء صاحب, ہم یہ جو سرکاری کالجز یا اسکولز ہیں نا, ان کے لیے بلیسنگ یہ ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈس وغیرہ ہیں, اور یہ اس کالج کی بھی گراؤنڈ ہے سنت نگر میں. اور دوسرا یہاں پہ جب ہاکی یہاں پہ شیخ رمضان جو ہے وہ کوچ کرتے تھے, اس وقت میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, ہاکی کا پلیئر ہوتا تھا قصور سے, تو کئی دفعہ میں یہاں پہ آ کے دیکھتا تھا, یہاں پہ اس گراؤنڈ میں, وہ چھوٹی سی گراؤنڈ میں وہ ہاکی کھلا رہے ہوتے تھے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس کرنے میں کالج کی جو سہولتیں ہیں اور جو سپورٹ ہے, جو پیسے کی کمی نہیں ہے, اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پوری فیسلٹی ہے کہ اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک تو دور سے آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں, ہم نے بس میں بیٹھ کے واپس گھر جانا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کالج میں کے درمیان میں ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, جس میں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو کھانا کھا لیا, کوئی اور چیز کر لی. تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ جو اسٹوڈنٹ اسٹے کرتا تھا وہاں پہ اور وہ شام تک اگر موجود ہے, ہم خود جب ہاکی کھیلتے تھے کنگن پور میں گراؤنڈ میں, تو ہم شام تک وہاں پہ ہاکی کھیلتے تھے اور اس کے بعد شام کو گھر جاتے تھے. لیکن اب وہ اسٹوڈنٹ گھر جانا ہے, پیرنٹس جو ہیں وہ سیکورٹی پرابلم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ کدھر ہے, وہ گھر شام سے پہلے گھر آنا چاہیے, وہ پریشان ہوتے ہیں. کچھ ایسی سم ٹائمز لاہور میں بلاکیج ہو جاتا ہے ٹریفک کا, سم ٹائمز کوئی اور معاملات ہوتے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے بچنے کے لیے پیرنٹس بھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کلاس پڑھیں اور گھر میں ہیں. اچھا, آپ نے اسی کالج سے اپنی جو ایجوکیشن حاصل کی؟ نہیں, میری جو تعلیم ہے وہ میں نے میٹرک کنگن پور سے کیا, گورنمنٹ ہائی اسکول کنگن پور سے. اس کے بعد میں نے ایف اے اور بی اے گورنمنٹ اسلامک کالج قصور سے کیا. ایم اے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. ایم فل میں نے ایریا اسٹڈی سینٹر قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا. پی ایچ ڈی میں نے کیا قائد اعظم یونیورسٹی ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے. پھر میں نے ریسرچ جو ہے وہ کورس میں نے کیا رائل یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن سے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو سول لائن کالج ہے, یہاں پر آپ نے کب ٹیک اوور کیا؟ ابھی مجھے کوئی سوا مہینہ ہوا ہے کہ میں یہاں پہ, لیکن پہلے 2010 میں جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے آیا تو میں نے اسی کالج میں آیا. پھر یہاں سے ایسوسیٹ پروفیسر بھی میں یہاں پہ ہوا, پھر میں فل پروفیسر بھی یہاں پہ ہوا. تو اس کالج کے ساتھ ایک افیلیشن جیسے ہوتی ہے کولیگز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تو یہ ایک اچھا ادارہ اور پریسٹیجیس اور پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ. تو یہ ایک مجھے سوا مہینہ ہوا ہے اور ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بحیثیت وائس پرنسپل کے میں نے دو سال سے زیادہ کام کیا, اور اس دوران میں جو ہمارے پرنسپل تھے رانا اسلم صاحب, انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا کہ میں یہاں پہ کوئی جتنا سرگرمیاں کروانا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. سو میں نے یہاں پہ 3 جرنل شروع کیے, ریسرچ جرنل, اور یہ ریکارڈ ہے پنجاب کی کسی بھی کالج میں. پروفیسر صاحب آپ سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین, وقت تو چھوٹے سے بریک کا, یہاں بریک لیتے ہیں, جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابی میں کس کا ہاتھ ہے سب سے زیادہ؟ میری کامیابی میں جو میرا ہاتھ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خلوص نیت سے محنت کی, اور میں نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں. اور جو سب سے بڑا ہاتھ ہے میرے اساتذہ کا ہے, اور اساتذہ ہی ایک ایسی چیز ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں. یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز جتنی مرضی بنا لیں, لیکن اگر ان میں کوئی اچھا پڑھانے والا نہیں ہے تو وہ لوگوں کے لیے ایک دیدہ زیب عمارت تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک نوجوان نسل کی
मुस्तकबिल को संवारने के लिए कोई वो चीज़ पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए उस्ताद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हायर एजुकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? एक तो ये है कि पिछली जो अदवार गुजरे हैं उसमें एक तो इसका बजट बड़ा ज़्यादा था, फिर कम कर दिया गया, और फिर यहाँ पर ये बात की जाती है कि इवन प्राइमरी सतह पर भी देखा जाए तो उस तरह हमारी फोकस नहीं है हमारे सिस्टम का उसके ऊपर। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ज़ैद साहब कि आपकी तालीम एक ऐसा एक शुबा है कि अगर तालीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। तरक्की की जो बुनियाद है वो तालीम है, तालीम से आगे इल्म है। इल्म आपको क्रिएटिविटी देता है, और जो इजादात हैं, नई नई इख्तरात हैं, और फ़िलोसफी जो सोशल साइंसेस में नई नई थेरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइटर की हैसियत से अगर मैं बात करूँ, एक किताब है, किताब में एक थेरी आप नहीं देते हैं तो वो किताब पूरी दुनिया ख़रीदेगी। और अगर यहाँ पे 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार की एक किताब है, अगर आप देखेंगे एक पाकिस्तान का राइटर एक किताब लिखता है और वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तो आप देखें कि उसी में ही कितने हमारी इकानमी बेहतर हो जाती है। तो अगर हम कोई चीज़ इजाद करना शुरू कर दें, कोई साइंस टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ नया आइडिया सामने लेके आएँ, तो वो पूरी दुनिया में जाएगा। अगर कोई नई हम दवाई तैयार कर लें मेडिसन में, या कोई ऐसी चीज़ हम तैयार कर लें कि जिसमें गाड़ियों में, तो उसमें ये इसके पीछे सारा नॉलेज है। हमारे इदारे हैं, तालीमी इदारे, और तालीमी इदारों का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारों का मतलब है जो टर्शरी एजुकेशन है, कॉलेजेस हैं, उससे पहले स्कूल्स हैं, और स्कूल से भी पहले जो है वो आपका घर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक माँ है, अगर माँ की तरबियत नहीं की करेंगे, और माँ से पहले माँ किसी वक्त बेटी थी, तो अगर बाप अपनी बेटी को की तरबियत नहीं करेगा और उसको एजुकेट नहीं करेगा, उसकी खुराक बेहतर नहीं रखेगा, तो डेफिनेटली आने वाली नस्ल जो है वो एक बेहतरीन नस्ल से महरूम रह जाएगी। अच्छा, तालीम की बड़ी अहमियत है, सब कुछ है, इसके बावजूद हमारी लाइब्रेरियाँ वीरान क्यों होती जा रही हैं? किताब पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो गया। आप देखिए कि हिस्ट्री और लिटरेचर दो ऐसी चीज़ें थी कि जिसको हर शख्स पढ़ना पसंद करता था, और जो जब सोते थे तो उस वक्त किताब जो है वो सराहने होती थी और वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। और इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि मैं एक दफ़ा सुन रहा था किसी स्पीकर को कि वो कह रहा था कि भी जो आपका स्लीपिंग प्लेस है वो आपका जो ड्राइंग रूम नहीं है, वो आपकी लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ किताब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो एक आपका जो है वो सोने का कमरा है। तो जब आप देखें कि हालात इस तरह के हो जाएं कि एक जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप सही तरीके से सो नहीं सकेंगे और आपकी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर यही हाल होगा कि जब एक हमारे देखें कि इसके लिहाज से एक मैसेज भी है कि घर में आप जितने मर्जी चीज़ों को सजा लें, बेहतरीन जो ड्राइंग रूम रखें, बेहतरीन उसमें शेल्फ्स रखें, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक किताब की शेल्फ होनी चाहिए जिसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो देखें किताबें पड़ी हुई हैं, वो किताब की तरफ उसका रुझान चले जाए। अच्छा, लेट्स पुट इट दिस वे कि आपने कहा कि वो वहाँ किताब नहीं होती सोने वाले कमरे में, या कि आप चाह रहे हैं कि होनी चाहिए जैसे माजी में था, मोबाइल होता तो मोबाइल आप देखिए कि मोबाइल का बस मेरे साथ खुद जब मैं इंग्लैंड में था कि वो कहते हैं कि रात को अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो आपकी जो ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली हिट करता है, आपकी आंखों के ऊपर जो है वो हिट करता है, क्योंकि आपकी नज़र एक स्क्रीन के ऊपर, एक छोटे से फोकस के ऊपर लगी है। किताब आप पढ़ते हैं, आप यहाँ पे हैं, लेट जाते हैं, बैठते हैं, उसके ऊपर नोट्स लेते हैं। किताब का मज़ा ही कुछ और है। किताब का जो टाइटल है आप उसको देखते हैं और उसके बाद उसके कोई लफ्ज़ हैं वो हाईलाइट करते हैं, पेन आपके हाथ में आता है, उससे आपको लिखने का जो सलीका आता है, आप एक ख़ास डेकोरम में चले जाते हैं। अब लोग यही कहते हैं कि जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर सारी किताबें हैं, आप लैपटॉप के ऊपर पढ़ लें। अब देखिए किताब बेड में कंबल ऊपर है, वो बंदा जो है ना वो पढ़ रहा है, लैपटॉप वहाँ पे कैसे पढ़ सकता है, या मोबाइल उसके ऊपर जो है उसके ऊपर उसने एक लाइन लगानी है। बस मेरा जो मेरे असातिज़ा ने मुझे बताया कि किताब जब आप पढ़ें तो वो इतनी उसके ऊपर लाइनें लगी होनी चाहिए, इतने नोट्स लिए होने चाहिए कि वो किताब पता लगे कि उसको किसी ने पढ़ा है। उसके अगर जहाँ पे आप उसको डिफ़र कर रहे हैं, आप वहाँ पे पोएट लिखें,
वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएं कि ये इसने क्या लिख दिया है। लफ्ज़ मुश्किल है तो उसको आप जो है वो दायरा लगाएं, डिक्शनरी में जाएं, उसका मानी देखें, उसको सारा, तो वो एक कैसे नोट्स बन जाते हैं आपके कि ज़िंदगी में आपकी औलाद भी जब उठाएंगी तो वो देखेगी कि एक जो बुक रिव्यू है वो सिर्फ नोट्स को देख के उसके ऊपर बुक रिव्यू दे सकता है। आजकल आप देखें कि बुक रिव्यू बाकायदा यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है कि बुक रिव्यू किसे कहते हैं। और जो पुराने लोग थे, और आप देखें कि जो हमारा एक हेरिटेज है जो कॉलोनियलिज्म का, वो है कि जितने भी ऑफिसर्स थे वो किताबें लिखते थे। अच्छा, ये तरीका कि सिविल लाइन कॉलेज के अंदर आप आए हैं, इस कॉलेज की बेहतरी के लिए आपके ज़हन में क्या आइडियाज़ हैं? सिविल लाइन कॉलेज पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है और बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और इसकी एक बैकग्राउंड है। इसको और ख़ास तौर पे जब से बीएस शुरू किया है गवर्नमेंट ने, उस वक्त से मेरे ख्याल के मुताबिक जो कॉलेजेस हैं, दे आर नो मोर कॉलेज, दे आर यूनिवर्सिटीज़। कि बीएस, वहाँ पे भी बीएस की पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे भी बीएस पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे भी असाइनमेंट्स लिखी जा रही है, यहाँ पे भी असाइनमेंट्स लिखी जा रही है, वहाँ पे भी थीसिस रिसर्च हो रही है, यहाँ पे भी थीसिस रिसर्च जो है वो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अब वो सेम स्टेटस पे आ गए हैं। यहाँ पे अब ज़रूरत है कि इसको अपलिफ्ट किया जाए, कि रिसर्च डिग्रीज़ को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया जाए। हमने जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि हम HEC के क्राइटेरिया के ऊपर जिन डिपार्टमेंट्स हमारे पूरे उतरते हैं, क्योंकि हमारे पास 32 प्रोफेसर जो हैं वो PhD हैं और 70 के करीब जो हैं वो MPhil हैं। टोटल हमारे पास 250 के करीब स्ट्रेंथ है। अब हमने इजाज़त उनसे मांगी कि हमें MPhil की इजाज़त दीजिए, बेशक आप उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर लें। तो जो सेक्रेटरी वाज वेरी हैप्पी ऑन दिस प्रपोजल कि इसको जो है वो किया जाए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसको रेजिस्ट करती हैं। और मैंने बस जो वो कहती हैं कि जी हम चूँकि अफिलिएटेड हैं उनके साथ, तो वो कहते हैं जी हम आपको रिसर्च डिग्री की इजाज़त नहीं देंगे। तो अब ये ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस रवैये में तब्दीली लेके आएँ और कॉलेजेस को BS शुरू होने के बाद उस लेवल तक लेके आएँ कि ये यूनिवर्सिटीज़ हों। और उसमें फिर ये है कि फिर आपको नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई, BS करवाना है ना यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पे आप उनको MS की पायलट प्रोजेक्ट के 10 साल के लिए इजाज़त दे दें। अगर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अप टू मार्क नहीं होते तो आप उनकी इजाज़त वापस ले लें। कितने स्टूडेंट आपके पास? हमारे पास तकरीबन 11,000 स्टूडेंट्स हैं, और ये हमारे पास लाइब्रेरी है, उसमें बहुत ज़्यादा किताबें और बड़ी खूबसूरत नायाब किताबें हैं। हमारे पास और भी कुछ अल्लामा इकबाल के हवाले से बहुत ज़्यादा किताबें थी जो फिर यहाँ से शिफ्ट कर दी गई। तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बेहतरीन है, हमारे टीचर्स जो हैं वो बेहतरीन हैं, हमारे जो डायरेक्टोरेट है, जो सेक्रेटेरिएट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो DPE ऑफिस है, उसकी तरफ से पूरी फैसिलिटी मौजूद है। तो जो हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं यासर हुमायूं सरफराज साहब, अब उन्होंने एक आइडिया दिया कि जो प्राइवेट इदारे हैं, ये नंबर इतने नंबर आ गए, इतना ये हो गया, उसको ये क्या, तो ये कंपटीशन है कि सारी कौम जो है वो अपने बच्चों के नंबरों के पीछे पड़ी हुई है, और ट्यूशन सेंटर और इस तरह के। तो उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम कहा कि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करें, ये मार्क्स वगैरह का सिलसिला ख़त्म करो, और उसके ऊपर काफ़ी हद तक काम हो गया है, और दैट सिस्टम इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड सून। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो डिबेट, मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया था कि यहाँ एक डिबेट की जा रही है कि ये जो हमारे रवायती सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने उर्दू की बात की, आपका मुताला पाकिस्तान, ये बहुत सारे इस तरह के सब्जेक्ट, वो डिग्रीज़ ले लें या उसमें PhD कर लें या इवन आपकी नॉलेज ले लें, तो वो समझते हैं कि यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो इस वक्त तालीम है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, हमें उनको उस तरफ कन्वर्ट करना चाहिए, इसको ग्रेजुअली कम करना चाहिए। मैं जब शायरी कर रहा था गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कसूर में, तो सईद रज़क काज़मी साहब से मैंने कहा कि मुझे एक दो दोस्तों ने ये कहा है कि आप रवायती शायरी ना करें, ये रूर और रुखसार की बातें और ये गुलो लाला की बातें, तो इसको छोड़ें, रवायत से हट के बात करें। तो मैंने कहा कि ये मुझे कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि आपको रवायत आएगी तो रवायत से हट के बात करेंगे, जब आपको रवायत ही नहीं आएगी, आपकी फाउंडेशन, आपकी बेस ही नहीं है। तो मैंने कहा सर मुझे समझ आ गई। जब आप आम किताब जो है
उसके साथ आपका तमस्सुक इतना नहीं है और आप वहाँ पे सिर्फ नोट्स लेके और बाजार से जो है वो एक खुलासे लेके पढ़ के पास हो रहे हैं, तो आपके पास तो आपकी बेस ही नहीं है, तो आप क्रिएटिव नॉलेज की तरफ किधर जाएंगे कि जो एक प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। ये बातें जो हैं वो करने में बड़ी आसान है। मसला ये है कि जब तक हम अपने सिस्टम जो मौजूद हैं उसको हम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं करते, हम आगे जो नॉलेज बेस्ड इकानमी है उसकी तरफ नहीं जा सकते। स्कूल आपका वो इतना होना चाहिए कि वहाँ से जब स्टूडेंट निकलते हैं, अब मैं देख रहा था अब्बा जी के दौर की किताबें, जो हाइजीन की किताब, इतनी मोटी किताब, और उसमें पूरी हाइजीन जो है वो पढ़ाई जाती है। उसके बाद हमें किसी हाइजीन का पता ही नहीं कि हाइजीन कहते किसको हैं। अभी जो है वो पिछले जो हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नदीम महबूब साहब थे, उन्होंने कहा कि ये लाइफ स्किल्स के बारे में स्टूडेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम जो है ना वो उन्होंने पूरा करके, तो उसके बाद एक 0 पीरियड के लिए उन्होंने एक मैनुअल तैयार करवाया लाइफ स्किल्स के हवाले से। और उनको अभी जो है मौजूदा सेक्रेटरी हैं बुखारी साहब, उन्होंने उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जितना भी पंजाब के कॉलेजेस हैं उसमें लाइफ स्किल्स जो है वो पढ़ाए जाएँ। लेकिन आप ये देखें कि कितने लोग हैं कि जो इस चीज़ को सीरियसली अपनी औलाद या अपने हवाले से इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो जब एक कल्चर हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का हो जाता है कि वो अपनी एक फाउंडेशन की तरफ उसको ही मजबूत नहीं करते, तो हम फाउंडेशन से आगे अगली बात क्या करें। अच्छा, आपने एजुकेशन के हवाले से बात की कि हमें इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन हम पाकिस्तान के बजट देखें तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, तो इसको किस तरह देखते हैं? अब ये देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं है, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि जी तालीम पे खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं, जो हमारी इकानमी है, उसका तमाम पढ़े लिखे लोगों को पता है कि उसकी क्या सूरत हाल है, कर्ज़ों की, वर्ल्ड बैंक की, ये सारी चीज़ों की क्या हमारे यहाँ हालात हैं। तो उसमें जब कट लगते हैं तो डेफिनेटली उससे तालीम को नुकसान पहुँचता है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट ये होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी उठती है, वो अपना मैनिफेस्टो देती है कि जी हम हेल्थ केयर के ऊपर काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो उसका जो मेजर पोर्शन ऑफ बजट है वो एलोकेशन होनी चाहिए उसके अपने हेल्थ केयर के ऊपर। एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहते हैं कि जी हम प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर लगाएंगे या हम हायर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, और फिर वो अपने दौर में उस अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक हायर एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग करें। अब ये जो कह देना कि हमारे जैसा मुल्क जो है तरक्की पजीर मुल्क, वो तमाम शोबों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, बहुत एलोकेशन करे, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आपने देखा है माजी में कि जो CCB के सिलसिला तो इस तरह चलता रहेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फोकस होना पड़ेगा कि वो फोकस्ड होके ये करें कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हम हायर एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन या जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर बेतहाशा स्पेंडिंग करें। 5 साल उसके ऊपर चलें, उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट वो कहती है जी हम हेल्थ केयर के ऊपर जाएंगे। जो नॉमिनल बजट है उसमें बजट में बेतहाशा इजाफा कर दें और उससे कुछ फ़ायदे निकल सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप तमाम शोबों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करके, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा प्रोफेसर साहब, अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हो? देखिए, जो सोसाइटी के लिए ये है कि सोसाइटी इंसानों से बनती है, और जब इंसान तरक्की नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी सोसाइटी में अनरेस्ट होगी, प्रॉब्लम होगी, क्लैशेस होंगे। और तरक्की उस वक्त होगी जब इंसान सुख में रहेंगे, और सुख उस वक्त आता है जब इंसान लालच और बेरा रवि इससे इंसान जान छुड़ा ले। और अगर इंसान ऐसा ह्यूमन रिसोर्स पैदा करे कि जो करप्शन से पाक हो और टैलेंटेड उसका विजन हो आने वाले दौर के लिए, तो बेहतरीन मुआशरा दे सकता है। और वो कैसे हो सकता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, जिसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में पनीरी लगाना, कि अब अगर कोई बेहतर फल लेना चाहते हैं तो आप एक बेहतर पनीरी लगाते हैं, और जब वो जवान हो जाती है तो फिर उसके वक्त तब्दीली जो है वो मुमकिन होती है। क्या हमने पनीरी लगाना शुरू की है? क्या पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप भूख से मर जाना लेकिन आप करप्शन नहीं करेंगे,
آپ کی گاڑیاں، آپ کے جو ہے وہ محل محل ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کی ترقی چاہیے. آپ انٹیگریٹی کے ساتھ جئیں گے، آپ عزت کے ساتھ جئیں گے، آپ حلال رزق کمائیں گے. جب تک پیرنٹس نے بچوں کو یہ کہنا نہیں شروع کیا تو اس وقت تک ہم کوئی بہت بڑی امید نہیں رکھ سکتے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پنیری جو ہے وہ بوئیں، اور پنیری بھی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ رزق حلال آپ نے کمانا ہے، اور جس پروفیشن میں جانا ہے اس میں آپ نے کریٹیوٹی دینی ہے، تخلیقیت دینی ہے، اور دنیا کے سامنے اپنے سوسائٹی کا، اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. جی ناظرین، آپ نے پرنسپل سول لائن کالج لاہور جو ہے اختر حسین سندھو صاحب، ان کا انٹرویو سنا. بہت ساری باتیں بھی ہوئیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے سسٹم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر روشنی بھی ڈالی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.